خوش آمدید، چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں، کسی جگہ پر بھی ہوں، کسی بھی وقت ہو. ہاں تو مجھ سے یہ کہا گیا ہے، فرمائش آئی ہے کہ میں پروبیبلٹی پر پلے لسٹ کروں، اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھا خیال ہے کہ میں پروبیبلٹی کے بارے میں کچھ بتانا شروع کروں اور پروبیبلٹی پلے لسٹ کا آغاز کروں. تو یہ ہے پروبیبلٹی، جس کو اردو میں احتمالیات کہتے ہیں. میری انگلش کی اسپیلنگ میں بعض دفعہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو پروبیبلٹی کے بارے میں یوں کہیے کہ ہم بہت زیادہ انفارمل قسم کی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اس کی سن کر شاید آپ کو حیرت ہو کہ اس کی کوئی باقاعدہ فارمل ڈیفینیشن نہیں ہے، بلکہ اس کی کئی یوں کہیے کہ یکساں طور پر درست ڈیفینیشن ہے. مثال کے طور پر ایک ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر محکمہ موسمیات کا ماہر آپ سے کہتا ہے کہ اس بات کا 50% امکان ہے کہ کل بارش ہوگی، تو یہ بات کہنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس پروبیبلٹی کے. اور ایک تو یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صفر سے لے کر، اگر صفر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ کل بارش ہوگی، 100% کا مطلب یہ کہ اس کا پورا یقین ہے کہ کل بارش ہوگی، تو اس کے درمیان میں بیچ میں کہیں وہ نیوٹرل ہے. تو اس کا مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کتنی شدت سے یقین رکھتے ہیں، ہاؤ اسٹرانگلی، یعنی کہ کتنی شدت سے آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ان کو اس چیز کو بیزین کہا جاتا ہے، بیزین گروپ کہا جاتا ہے، یا یوں کہ بیزین اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے. اور ایک اور جس کو ہم فریکوینٹسٹ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فرض کر لیجئے کہ مجھے اس طرح کے جو تجربات ہیں یا مشاہدات ہیں جو مجھے 100 مرتبہ اگر ہوئے، تو ان 100 میں سے 50 مرتبہ، یا مثال کے طور پر اسی طرح کے حالات، بالکل اسی طرح کی کیفیات میں، ہوا میں نمی کا تناسب بھی وہی ہو، سورج کی سمت بھی وہی ہو، بادلوں کی کیفیت بھی ایسی ہو، سب چیزیں ویسی کی ویسی ہوں، تو ایسے حالات میں پچھلی مرتبہ جو 100 مجھے تجربات یا مشاہدات ہو چکے ہیں، تو ان میں 100 میں سے 50 مرتبہ ایسا ہوا ہو کہ اگلے دن بارش ہوئی ہو. یا یوں کہے کہ یہ تجربہ، اگرچہ یہ دیکھا جائے تو ہم یہ تجربہ دنیا میں اپنے طور پر تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ماضی میں اس سے پہلے کے ڈیٹا پوائنٹس اس سے ملتے جلتے یا بالکل ویسے ہی ڈیٹا پوائنٹس ایسے مجھے ملے ہیں جن میں یہ کہ بارش ہوئی ہو. اگرچہ بٹرفلائی ایفیکٹ کا آپ نے کیوس تھیوری میں شاید سنا ہو کہ تتلی پر پھڑ پھڑائے سین فرانسسکو میں اور بارش ہو جائے، چائنا میں طوفان آ جائے، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہاں پر یہ کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ ہو، یعنی کہ آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہو پرانا، اور اس میں سے 50% مرتبہ 50% ٹائمز ایسا ہوا ہو کہ اگلے دن بارش ہو گئی ہے، تو ہم اس کو فریکوینٹسٹ اپروچ کہتے ہیں. یعنی کہ 50% آف ایکسپیریمنٹس، ایسے تجربات، آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کی جگہ آبزرویشنز بھی کہہ سکتے ہیں، ود سیم سرکمسٹانسز، یا یوں کہیے کہ میجریبل سرکمسٹانسز. یاد رکھیے کہ میں جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں بہت جلدی میں لکھ رہا ہوں، جلد بازی میں لکھ رہا ہوں. اس کو آپ کوئی ٹیکسٹ بک والی چیز نہ سمجھ لیجیے گا. تو انیشیل کنڈیشن وتھ سیم انیشیل کنڈیشن، یعنی کہ ابتدائی کیفیت بالکل وہی ہو، تو اگلے دن بارش ہوئی ہو. تو یہ جو چیز ہے یہ فریکوینٹسٹ اپروچ ہے، اور دوسری جو پہلی والی جو تھی وہ بیسین اپروچ تھی. لیکن یہ جس کو میں اس وقت سرکل کر رہا ہوں، یہ دراصل ہم اسٹیٹسٹکس میں زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور ہاں البتہ بعض ایکسپیریمنٹس ایسے ہیں جن کو ہم بار بار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سن 2003 میں کہے کہ اس بات کا 80% چانس ہے کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن WMDs ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص CIA کا اینالسٹ ہو اور باس پہ اس پہ انفلوئنس نہ بھی ہو، لیکن وہ حب الوطنی کے جذبے کے تحت اس نے یہ بات کہی ہو کہ اگرچہ ہمارے پاس مکمل شواہد موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 80% چانس اس بات کا ہے کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہوں گے. تو ہم اس کو بیسین اسکول آف تھاٹ کا نمائندہ کہیں گے، کیونکہ وہ شدت سے اس بات پہ یقین رکھتا ہے. اب اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطی میں کوئی ایسا شخص رہا ہو جس کے جب کچھ کیا ہو. لیکن جو دوسری اپروچ ہے جس کو ہم فریکوینٹسٹ اپروچ کہتے ہیں، وہ سائنٹیفکلی اسٹیٹسٹکس میں زیادہ، بلکہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. اب میں کچھ اگر پتہ نہیں میں نے ویکیپیڈیا میں ڈیفینیشن دیکھی تھی یا کسی اور ویب سائٹ پہ دیکھی تھی، لیکن بہرحال مجھے یہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب لگتی ہے، کم از کم کام چلانے کی غرض سے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پروبیبلٹی، اس کو ہم پروبیبلٹی کو اس طرح سے پروبیبلٹی آف اے یا پی آف اے اس طرح سے لکھتے ہیں. تو ہاں اس کو لکھا جاتا ہے عام طور، آپ یہ ٹیکسٹ بک میں بھی کچھ اسی طرح سے لکھا دیکھیں گے کہ پروبیبلٹی اگر ہم کہیں گے کوئی ایک ایونٹ یا ایک آؤٹ کم ہے،
تو ایونٹس ایسے ایونٹس جس میں کہ اے ٹرو ہو، یعنی کہ اے جو ہے وہ ہو جائے، اور اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں ٹوٹل نمبر آف ایونٹس سے، یعنی کہ جتنے کے جتنے ایونٹس ہوئے ہیں ان سے ہم ان کی تعداد سے ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. البتہ بعض جگہوں پر یہ چیز مکمل طور پر درست نہیں ہوتی، یہ ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے. چلیے ایک کام کرتے ہیں، میں براہ راست کچھ مشکل چیز پہ آتا ہوں. فرض کیجئے کہ میں ایک چھکا، معاف کیجئے گا چھکے کا لفظ بہت برا لگے گا لیکن انگلش میں اس کو ڈائس کہتے ہیں. تو ایک چھکا ہے جس پہ 6 نمبر ہیں اور اس میں ایون نمبر آنے کی پروبیبلٹی کیا ہے، یہ میں نے جو پی ایون لکھا ہے اس کا مطلب یہ. تو چھکے کی 6 سائڈ ہیں اور 6 میں سے کوئی سے بھی ایک آنے کے ایکولی لائکلی چانسز ہیں، برابر امکانات ہیں. یہ کوئی شیطانی قسم کا ڈریگن والا ڈائس نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری سائڈز ہوں اور کسی ایک سائڈ کے آنے کے امکانات زیادہ ہوں. یہ عام سا چھکا ہے جو ہم لوڈو کھیلنے میں استعمال کرتے ہیں. تو اس میں ایون نمبر آنے کی پروبیبلٹیز کیا ہیں؟ 2، 4 اور 6. یہ 3 نمبر ہیں جو کہ ایون نمبرز ہیں. اور تو جو ٹوٹل نمبر ایونٹس جہاں پر کہ ہماری کنڈیشن ایون والی ٹرو ہوتی ہے وہ 3 ہے، جبکہ ٹوٹل نمبر آف ایونٹس ہیں وہ 6 سائڈز ہیں، لہٰذا 6 ایکولی لائکلی ایونٹس ہمارے پاس ہیں. تو یہ 1/2 یعنی 50% چانس، 50% امکان اس بات کا ہے کہ اگر میں اس ڈائس کو، اس چھکے کو لڑکاؤں گا تو میرے پاس کوئی نہ کوئی ایون نمبر آئے گا 2، 4، 6 میں سے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ فریکوینٹسٹ اسکول ہے. اور یہاں پر ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہاں ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ 1 سے لے کر 6 تک کوئی بھی نمبر آنے کے امکانات برابر ہیں، بالکل برابر ہیں. یہ نہیں ہے کہ 1 آنے کا امکان زیادہ ہے، 2 آنے کا امکان کم ہے. تو اس طرح کے آؤٹ کمز کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کے نتائج کو کسی بھی ایکسپیریمنٹ کے ہم کہتے ہیں ایکولی لائکلی. تو اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل 6 ایکولی لائکلی ہمارے پاس آؤٹ کمز ہیں، ان میں سے 3 ایکولی لائکلی ایونٹس ایسے ہیں یا آؤٹ کمز ایسے ہیں جن میں کہ ہماری ایون والی کنڈیشن صحیح ثابت ہو رہی ہے. لہٰذا میں اس کو لکھوں گا، اس کو ایکولی لائکلی، ایکولی پروبیبل بھی لکھا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو صحیح لفظ ہے وہ ایکولی لائکلی کا رائج ہے اسٹیٹسٹکس میں بھی اور پروبیبلٹی میں بھی. تو اسی طریقے سے ایکولی پروبیبل، ٹوٹل نمبر آف ایکولی پروبیبل ایونٹس یہاں پر ہے. تو یہ بات میں نے خاص طور پر اضافہ کر دیا کیونکہ آگے چل کر اگلی ویڈیوز میں ہم ایسے حالات بھی دیکھیں گے جہاں پر سارے کے سارے ایونٹس کے اکر ہونے کے، سارے کے سارے آؤٹ کمز کے ہونے کے جو چانسز ہیں یا امکانات یا پروبیبلٹیز ہیں وہ ایکولی لائکلی نہیں ہوتی، اس جیسے کہ انفیئر ڈائس یا انفیئر کوائن کی ایگزامپل. لیکن وہ ہم اس ویڈیو میں نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم ان پہ بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. بہرحال یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ جو سچویشن جس کو میں نے ابھی اس کے گرد میں نے پیلے رنگ سے بنایا، یہ ہمارے فریکوینٹسٹ اپروچ ہے. اور ابھی ہم سب چیزوں پہ فیئر ڈائس پہ بات کریں گے، ایکولی لائکلی آؤٹ کمز پر ہی بات کریں گے. تو اب آئیے، میں ایک سکہ اچھال رہا ہوں، میں نے ایک سکہ اچھالا اور سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، جس ایک سائڈ کو جس پہ کہ سر بنا ہوتا ہے اس کو ہم ہیڈ کہتے ہیں اور دوسری سائڈ کو ہم ٹیل جس پر کہ کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہیڈ اور ٹیل 2 رخ ہوتے ہیں. تو ہیڈ آنے کی پروبیبلٹی، کیونکہ 2 رخ ہوتے ہیں، 2 ٹوٹل آؤٹ کمز ہیں اور ہیڈ ایک ان میں سے پروبیبل آؤٹ کم ہے یا ایکولی لائکلی آؤٹ کم ہے. تو لہٰذا سکہ میں اچھالوں تو ہیڈ آنے کی پروبیبلٹی 1/2 ہوگی، یعنی 2 میں سے ایک ایونٹ ایسا ہوگا جو کہ ہیڈ ہوگا. تو یعنی کہ ہم اس کو ہاف کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر میں 100 مرتبہ سکہ اچھالوں تو 50% امکان، 50% اس بات کا چانس ہے کہ میرے پاس ہیڈ آئے گا. تو اسی طریقے سے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں فیئر کوائن کی، تو اس میں ایکسپیکٹ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہیڈ زیادہ آئیں گے یا ٹیل زیادہ آئیں گے. چاہے اگر میں بہت زیادہ تعداد میں کروں گا تو یہ جو پروبیبلٹی ہے 1/2 والی، یہی ہمارے سامنے بار بار آئے گی. اگرچہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوائن فلپ کرنے میں تکے میں یا ایسی اتفاقاً ہو جاتا ہے کہ 2 ہیڈز آ جائیں، تو اس تکے کی پروبیبلٹی بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے سکہ اچھالا اور 2 مرتبہ میرے پاس ہیڈز آ گئے. یعنی کہ پہلی مرتبہ سکہ اچھالا تو بھی ہیڈ، اور دوسری مرتبہ سکہ اچھالا اسی سکے کو اچھالا تو ہیڈز. تو پہلے مرتبہ اچھالنے کی پروبیبلٹی 50% ہے. دوسری مرتبہ اچھالنے کے بعد جو ہے، اب کیونکہ ہم فریکوینٹسٹ فلسفی کی بات کر رہے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. یہ 100% ٹوٹل آؤٹ کمز ہیں، ان میں سے 50% آؤٹ کمز جو ہیں وہ پہلی مرتبہ میں اگر میں اچھالوں ہیڈ آنے کے، اور 50% چانسز اس بات کے کہ پہلی مرتبہ سکہ اچھالا جائے تو ٹیل آئے. اسی طریقے سے جب دوسری مرتبہ میں سکے کو اچھالوں گا تو ایک بار پھر اس 50% کا 50% چانس ہے کہ پہلی مرتبہ ہیڈ آنے کے بعد دوسری مرتبہ بھی ہیڈ آئے. تو لیکن 50% چانس
یہ یاد رکھیے یہ اس کا 50% کا 50% ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہیڈ پہلی مرتبہ آ گیا تو اس کے اچھالنے کے بعد دوسری مرتبہ اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ ٹیل بھی آئے, تو یہ 25% ہو جائے گا, 50% کا 50%. اسی طریقے سے ٹیل آنے کا امکان بھی جو ہے وہ 50% کا 50% یعنی 25%. تو ہیڈ کا چانس 25%, ہیڈ ٹیل کا 25%, اسی طریقے سے ٹیل ہیڈ کا چانس 25% اور ٹیل کا چانس 25%. میرا خیال ہے میں نے بہت زیادہ گندا کر دیا, اگلی ویڈیو میں اسی پرابلم کو کروں گا.